ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا اور عظیم بادشاہ تھا جس کی ایک نہایت حسین بیٹی تھی۔ وہ بیٹی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کے بال بھی بے حد نرم و ملائم تھے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی خوشیوں کا ہر ممکن خیال رکھتا تھا۔ جب شہزادی جوان ہوئی تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی دور دراز کے ملک کے شہزادے کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ شہزادے کی خوبصورتی اور شرافت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لہذا بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور شہزادی کو سونے کے محل میں بھیجا گیا جہاں وہ بہت خوش تھی۔ لیکن قسمت نے ایک عجیب کھیل کھیلا۔ اس ملک میں ایک ظالم جادوگر رہتا تھا جسے شہزادی کی خوبصورتی سے حسد تھا۔ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کے ذریعے شہزادی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ ایک دن جب شہزادی اپنے محل میں اکیلی تھی، جادوگر نے اپنا کالا جادو کیا اور شہزادی کو جادو کے زیر اثر لے آیا۔ شہزادی کی ساری خوبصورت جسم شیشے میں بدل گئی۔ اب وہ نہ ہل سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی اور نہ بول سکتی تھی۔ جب شہزادہ یہ دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کی خوبصورت بیوی ایک بے جان مجسمے کی مانند ہو چکی ہے۔ شہزادہ دن رات اسی غم میں ڈوبا رہتا کہ آخر وہ اپنی بیوی کو کیسے ٹھیک کرے۔ پھر ایک دن اس نے سنا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں جادو کا علاج ہو سکتا ہے اور وہاں ایک خاص جادوئی چھڑی موجود ہے جو اس جادو کو ختم کر سکتی ہے۔ شہزادہ فوراً اس مہم پر روانہ ہو جاتا ہے۔ سفر لمبا اور دشوار تھا مگر شہزادہ اپنی بیوی کی محبت میں ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے۔ کئی دنوں اور راتوں کے سفر کے بعد وہ ایک پراسرار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے جہاں اسے ایک بزرگ ملتے ہیں۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اسے ایک خاص جادوئی چھڑی حاصل کرنی ہوگی جو صرف اس پہاڑ کی وادی کے سب سے نچلے حصے میں ہے۔ شہزادہ ہمت نہیں ہارتا اور نیچے کی وادی میں جا کر جادوئی چھڑی تلاش کر لیتا ہے۔ جب وہ واپس لوٹتا ہے اور جادوگر کے محل میں آ کر چھڑی کا استعمال کرتا ہے تو شہزادی کے جسم پر جادو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے۔ شہزادہ اور شہزادی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ دونوں بادشاہ کے دربار میں واپس آتے ہیں اور بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو دوبارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگتے ہیں۔